7 اعضاء پر کرنا ہے۔ بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیشانی پر کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ فورہیڈ اور نوز، پیشانی اور ناک کو ملا کر ایک اعضا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھ ملا کر ٹوٹل 3 اعضا ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے ملا کر 5 اعضا ہو گئے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ملا کر 7 اعضا ہو گئے۔ تو ان 7 اعضا پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور اکثر خواتین ہماری بہت الگ طریقے سے سجدہ کرتی جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ سجدے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے میری بہنوں، ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے؟ سب سے پہلے بیٹھ جاتے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھتے نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سجدے میں اپنے ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ بخاری کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت پیشانی اور ناک زمین پر لگائیں، یعنی کہ ہمارا فورہیڈ اور نوز جو ہے، پیشانی اور جو ناک ہے اسے زمین پر ٹیکنا ہے۔ اور سجدے میں دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ ہاتھ جو ہمیں رکھنا ہے کاندھوں کے برابر رکھنا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھتے، یعنی کہ ہاتھ کو ہمیں ملا لینا نہیں ہے مکمل۔ اس طریقے سے عورتیں اکثر کیا کرتے؟ اس طریقے سے ملا کر جھک کر اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرتے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھنا ہے، سب سے پہلے ہاتھ کو ڈالنا ہے، پھر ہم اپنے گھٹنے رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد زمین پر ہماری پیشانی اور ناک لگنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ اور کچھ روایت میں کانوں کے برابر بھی کرنا درست ہے۔ حاکم کی روایت سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں۔ جس طرح ہم رفع دین کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکا سا گیپ ہوگا، لیکن سجدے میں جب ہم جائیں گے ہاتھ زمین پر ٹیکیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ملنا ہے، ملا کر ہمیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیر ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ بخاری کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے اور قدم دونوں کھڑے رکھتے، یعنی کہ زمین پر صرف ہمارے پیر کی انگلیاں ٹچ ہونا ہے، مکمل پیر نہیں لگنا ہے۔ اکثر لوگ اس طریقے سے سلا دیتے الٹا پیر، جبکہ وہ درست عمل نہیں ہے۔ صرف ہماری انگلیاں ہلکے سے ہمیں قبلہ رخ کی طرف موڑتے ہوئے ہمارے قدموں کو کھڑے رکھنا ہے۔ یہ عمل پیر سے کرنا بہت درست اور آسان ہے، ہاتھ سے مشکل ہے بتانے میں، لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے۔ تو ہمیں ہماری پیر کے قدموں کو کھڑے رکھتے ہوئے ہماری انگلیوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سجدے میں سینہ اور رانی زمین سے اونچی رکھیں، یعنی کہ ہمارا چیسٹ زمین پہ نہیں لگنا چاہیے اور رانی بھی ہمارے اس طریقے سے زمین پر نہیں ملنی چاہیے۔ زمین پر ٹیکنے والے صرف وہ 7 اعضاء جو میں نے بیان کیے وہی 7 اعضاء زمین پر لگنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اعضاء نہ زمین سے ملنا ہے نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ اکثر عورتیں ہماری خواتین یہ عمل کرتی ہیں کہ پیٹ اور ران مل جاتے ہیں ان کے، اور ران اور پنڈلیاں مل جاتی ہیں، تھائس اور سٹمک وہ سب مل جاتا ہے ایک دوسرے سے، جبکہ یہ درست سجدہ نہیں ہے۔ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بتایا، اللہ نے جس طرح حکم دیا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہ طریقہ ہمیں اس طریقے کا کہیں نہیں ملتا کہ اس طریقے سے عورتوں کو سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو میری بہنوں غور سے سنیں کس طریقے سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی پارٹ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے، سب ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے اور زمین سے الگ ہونا ہے۔ صرف وہ 7 اعضاء کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے اور نہ زمین سے لگنا ہے۔ اس کے بعد
مسلم کی روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ میری بہنوں، آپ تمام کو سمجھ میں آیا کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ کہ ہمیں سجدہ صرف 7 اعضاء پر کرنا ہے، جس میں سے پیشانی اور ناک ملا کر 1 اعضاء ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنا ہے، اس کے بعد ہم سر کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہمارے گھٹنوں کو رکھیں گے، اس کے بعد ہمارے قدم دونوں کو قدم کی یعنی کہ ہمارے جس کو ہم پنجہ کہتے ہیں، وہ ہمارے اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں اور ہمارے جو قدم ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں، اس طریقے سے ہمیں ٹیکنا ہے۔ اس کے بعد نہ ہمارا سینہ رانوں سے ملنا ہے، نہ پیٹ سے ملنا ہے، نہ پنڈلیاں ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا، سب ایک دوسرے سے الگ رہنا یعنی کہ کھلا رہنا چاہیے۔